بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غریب رشتہ دار کی مدد کرنے کا اجر۔ ایک رشتہ دار غریب ہے جبکہ غیر رشتہ دار اس سے زیادہ غریب ہے، یا رشتہ دار غریب نہیں لیکن غیر رشتہ دار غریب ہے، کیا ان دونوں صورتوں میں بھی رشتہ داروں کو صدقہ دینے کا دوہرا اجر ملے گا؟ نور محمد، مکہ مکرمہ سے۔ دیکھیں، اگر رشتہ دار بہت زیادہ غریب نہیں ہے، کوئی بہت شدید حاجت نہیں ہے، اور دوسرا کوئی شخص ایسا آپ کو ملتا ہے جو بہت زیادہ ضرورت مند ہے، جو بیسک ضرورتیں ہیں، کھانا پینا، لباس، اس سے بھی گیا بیچارہ، تو پھر تو اس ضرورت مند کی مدد زیادہ کرنی چاہیے، کیونکہ اس کی مدد تو ایک طرح سے واجب ہے، کیونکہ کھانے کا انتظام، لباس کا انتظام، یہ تو انسان کی بیسک ضرورتیں ہیں۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، آپ کے رشتہ دار بھی غریب ہیں اور دوسرا بھی غریب ہے، لیکن دونوں کی غربت میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے، تھوڑا بہت فرق ہے، تو پھر رشتہ دار کو دینے میں دگنا ثواب ہے، رشتہ داری جوڑنے کا بھی اور اس کی مدد کرنے کا بھی۔ اچھا بھائی، مہر نہیں دیا تو کیا آخرت میں پکڑ ہوگی؟ اگر کوئی شوہر کا بیوی کا مہر ادا کیے بغیر مر گیا تو اس کی ادائیگی کی کیا صورت ہوگی، اور کیا ادائیگی نہ کرنے کی صورت میں آخرت میں کوئی مواخذہ ہوگا؟ جاوید صاحب، انڈیا سے۔ دیکھیں، اگر بیوی کا مطالبہ تھا نا کہ مہر دو، اور وہ راضی نہیں تھی اس پر کہ شوہر نے کیوں مہر رکھا ہوا ہے اپنے پاس، اور مطالبہ کرتی رہی اور شوہر ٹال مٹول سے کام لیتا رہا، تو پھر تو یقیناً آخرت میں شوہر سے مطالبہ ہوگا، الا یہ کہ بیوی معاف کر دے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، جیسے کہ میاں بیوی میں بے تکلفی ہوتی ہے، مہر ایک ثانوی چیز سمجھا جاتا ہے، تو عورت بھی مطالبہ نہیں کر رہی ہوتی کہ بھئی ٹھیک ہے میرے حقوق ادا ہو رہے ہیں تو ہو جائے گا، جب اتنا کچھ ہو گیا تو مہر بھی ہو جائے گا بعد میں، تو شوہر کو تو پھر بھی چاہیے کہ دے دے مہر۔ لیکن اگر بیوی کی طرف سے مطالبہ نہیں ہے اور کوئی دل کی خوشی سے اس نے چھوڑا ہوا ہے، تو ایسی صورت میں اگر شوہر مر جائے تو اللہ سے امید کی جا سکتی ہے کہ انشاءاللہ آخرت میں مطالبہ نہیں ہوگا، اور اس کا آسان حل یہ ہے کہ شوہر کی وراثت میں سے پہلے اس کی زوجہ کا مہر نکالا جائے گا، اس کے بعد بقیہ وراثت تقسیم کی جائے گی۔ بیماری کی یہ کیا ہو گیا؟ بوٹ پر مسح کا حکم۔ وضو کے بعد بوٹ پہن لیے تو دوسری نماز میں بوٹ پر مسح کر سکتے ہیں یا صرف موزوں پر ہی مسح ہوتا ہے؟ عمران صاحب، دیکھیں، وضو کے بعد کسی نے بوٹ پہن لیے نا، تو جب وضو ٹوٹے گا اس کے بعد سے 24 گھنٹے تک اس بوٹوں پہ بھی مسح کرنا جائز ہے، اور اگر مسافر ہیں تو 3 دن تک مسح کرنا جائز ہے، یعنی 72 گھنٹے تک وضو ٹوٹنے کے بعد سے۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ وہ بوٹ جو ہیں ٹخنوں سے اوپر ہوں، یعنی ٹخنوں سے نیچے جو بوٹ ہوتے ہیں نا، عام طور پہ بوٹ ٹخنوں سے اوپر ہی ہوتے ہیں، تو ٹخنے اس میں ڈھکے ہوئے ہوں تو پھر اس پہ مسح کرنا جائز ہے۔ بوٹ کے اندر آپ نے موزے پہنے ہوئے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی بوٹ کو اتار کے موزوں پر مسح نہیں کیا جائے گا، بلکہ ڈائریکٹ بوٹ پہ ہی مسح کیا جائے گا۔ دوسری رکعت میں شامل ہوئے تو ثنا پڑھیں گے؟ جو آدمی ظہر کی دوسری رکعت میں امام کے ساتھ شریک ہو تو وہ خاموش رہے گا یا ثنا پڑھے گا؟ عبداللہ صاحب UAE سے پوچھ رہے ہیں۔ دوسری رکعت میں اگر امام کے ساتھ آپ شریک ہوئے تو خاموش کھڑے رہیں گے، آپ ثنا اس وقت پڑھیں گے جب امام سلام پھیر دے گا اور آپ اپنی نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ مسجد کی صف میں پہلے سے جگہ رکھنا، کیا مسجد کی پہلی صف میں کسی دوست وغیرہ کے لیے مسجد کا ٹیشو باکس رکھ کر اس کے لیے جگہ محفوظ کی جا سکتی ہے؟ سید عمران، سعودی عرب سے۔ نہیں کی جا سکتی، جائز نہیں ہے، پہلے سے کسی کے لیے آپ جگہ گھیر لیں، مسجد میں سب کا حق برابر ہے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص آیا صف اول میں یا کہیں خاص جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا، تو اچانک اس کو کوئی عذر لاحق ہو گیا، جیسے واش روم جانا پڑ گیا اس کو، یا دانت سے خون وغیرہ آ جاتا ہے، بعض دفعہ وضو کے لیے جانا پڑتا ہے، تو ایسی کسی ضرورت سے اگر وہ گیا ہے تو پھر وہ ٹیشو کا ڈبہ یا رومال وغیرہ رکھ کے جگہ گھیر سکتا ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے جو شخص کسی جگہ پہ جا کے بیٹھتا ہے تو وہ اس کا زیادہ حقدار ہے، اگر وہ کسی ضرورت سے جائے نا تو وہ جگہ اسی کی رہتی ہے۔ لیکن ایسا نہ ہو کہ پہلے آ کے جگہ گھیرنے کے لیے بیٹھیں اور پھر اٹھ کے ٹیشو کا ڈبہ رکھ کے چلے جائیں، یہ تو اتفاق سے کبھی ایسا ہو گیا تو ہو گیا، یعنی آپ آئے تو اسی نیت سے تھے کہ میں بیٹھوں گا، میں جگہ گھیرنے نہیں آیا، میں پراپر بیٹھوں گا، پھر کوئی اتفاق سے کوئی حادثہ ہو گیا تو اس کی وجہ سے آپ کو جانا پڑ گیا، تو پھر آپ جگہ گھیر سکتے ہیں، ادروائز نہیں گھیر سکتے۔ نماز کی ترغیب کیسے دیں؟ ہمارے کمرے میں چند لوگ ہیں، وہ اپنی مرضی سے نماز پڑھتے ہیں، کیا اس کا گناہ ہمیں ہوگا جبکہ ہم انہیں بولتے ہیں کہ نماز پڑھ لو؟ نیز کیا ان کے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھ سکتے ہیں؟ عمر گل، دبئی سے۔
جی بیٹھ سکتے ہیں آپ، محبت سے ان کو سمجھا دیں بھائی جماعت سے مسجد میں جا کے نماز پڑھ لیا کریں، یہ ضروری ہے، شرعاً واجب ہے، نہیں پڑھیں گے تو گناہ گار ہوں گے، بس اتنی تبلیغ کافی ہے، پھر پیچھے نہ پڑیں اس کے زیادہ، اور آپ خود جایا کریں، جماعت سے نماز پڑھا کریں، اور ایک دفعہ آواز لگا دیا کریں بھائی جو بھی نماز کے لیے جانا چاہتے ہیں نماز پڑھنے بھائی آ جائیں بھائی، اس طرح سے نا چلے بھائی اچھے بچوں کی طرح آ جائیں بھائی نماز پڑھ لیں، اللہ میاں خوش ہوتا ہے اس سے، تو بس اس طرح کہہ دیا کافی ہے۔ عورت کا پارک شاپنگ مال میں نماز پڑھنا، پارک یا شاپنگ مال میں نماز پڑھنا، کیا عورت پارک یا شاپنگ مال میں لوگوں کے سامنے نماز پڑھ سکتی ہے؟ اگر نہیں تو جو پڑھ لیں ان کو کیا دوبارہ پڑھا جائے گا؟ کامران صاحب پشاور سے، بھائی نماز جیسے مردوں پہ ضروری ہے خواتین پہ بھی اسی طرح ضروری ہے، نماز قضا کرنا کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ اب خاتون اگر پارک میں گئی ہوئی ہیں، شاپنگ مال میں گئی ہوئی ہیں، تو نماز کا ٹائم ہوگا تو انہیں وہیں نماز پڑھنی پڑے گی۔ کوشش کریں ایسی جگہ پہ نماز پڑھیں جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو، مردوں کی نظر نہ پڑے، نہیں مل رہی جگہ تو جہاں جگہ ملے وہیں پڑھ لیں، بے شک مرد دیکھ رہے ہوں، نماز کا مسئلہ پردے سے زیادہ اہم ہے۔ اچھا بھائی کتنی لمبی پگڑی سنت ہے؟ پگڑی کتنے گز سنت ہے؟ جتنی سنت ہے، اگر اس سے کم ہو تو ثواب، سنت کا ثواب ملے گا یا نہیں؟ دیکھیں پگڑی میں جو شملہ ہے نا، اس کو بہت زیادہ لمبا کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ صحیح حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسبال فی ثلاثہ، 3 چیزوں کو لمبا کرنا، جو حرام والا لمبا کرنا ہے نا کھینچنا، وہ 3 چیزوں میں ہے۔ ایک شلوار، اس کو آپ ٹخنوں سے اوپر رکھیں گے، ایک کرتا ہے، کرتا کا کوئی جیسے جبہ پہنا جاتا ہے اس کو بھی ٹخنوں سے اوپر رکھنا واجب ہے، اور اسی طرح آپ نے فرمایا یہ جو پگڑی کا شملہ ہے اس کو بھی، لیکن اس کی کوئی مقدار بیان نہیں کی ہے، تو اس کی مقدار ہے عرف، اگر اتنا لمبا ہے نا کہ بالکل لٹک رہا ہے بہت زیادہ تو یہ بھی حرام ہے، بعض لوگ گھٹنے تک اس شملے کو رکھا ہوا ہوتا ہے ان لوگوں نے، تو یہ جائز نہیں ہے، عرف اس کو کا تعین کرتا ہے، تو اس لیے علماء نے عرف کے لحاظ کو ملحوظ رکھ کے ایک حد بیان کی ہے کہ جو کمر کا کنارہ ہے نا بس وہ عرف میں بہت زیادہ ہوتا ہے، اس سے زیادہ آپ لمبا کھینچیں گے تو وہ لٹکتا رہے گا، نظر وہ لمبا لگتا ہے دیکھنے میں، تو یہ سب یہ عمل ناجائز ہے، شریعت نے اس سے منع کیا۔ باقی جیسی چاہے پگڑی پہنے، جس طرح اسٹائل کی پہنے، کتنی لمبی کتنی مختصر، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔